ابو سفیان 5,000 سونے کے سکوں سے لدے ہوئے اونٹ شام سے لے کر مکہ معظمہ جا رہا تھا اور مسلمان اس کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوٹنے کے لیے کیوں؟ کیونکہ جب 1 سال پہلے مسلمانوں نے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہونا چاہا، تو جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تو اہل مکہ نے انہیں غصہ دلانے کے لیے ان کے سارا سامان، زمینیں سب بیچ دی۔ اب جب ابو سفیان جو قافلہ لا رہا تھا اس میں بیشتر سامان جو تھا وہ اہل مدینہ کے مسلمانوں کا تھا جو پہلے مکہ میں رہتے ہوتے۔ وہ اس قافلے کو اس لیے لوٹ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے سامان جو انہوں نے بیچ دیا تھا اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل گیا تو اس نے راستہ بدل لیا اور دوسرے راستے سے ایک بندے کو خط دے کر مکہ جا کر وہاں سے مدد بلانے کا کہا۔ اب وہاں پر جب وہ بندہ پہنچا مکہ میں تو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے جا کر اپنی اونٹنی کا ناک اور کان کاٹ کر اپنے کپڑے پھاڑ کر ان کو یہ خط سنانے لگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہے؟ یہ وہاں کا رواج تھا۔ بہرحال تو ابو جہل نے اس سے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے کہا یہ کوئی 313۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 1000 لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ کوئی 2-3۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ تو اس پر اس بندے نے کہا کہ ان کے پاس تقریباً 70 اونٹ ہیں۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ ہم 170 لے کر جائیں گے۔ اب ابو سفیان راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا تو اہل مکہ کے کچھ سردار نے کہا کہ ہم اب جنگ نہیں کریں گے کیونکہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا تم پاگل ہو، وہ 313 ہیں اور ہم 1000 ہیں، ان کے ہر ایک شخص کے بدلے ہمارے 3 شخص ہیں، ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اگرچہ ہمارا یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا پر ہم ان سے ضرور جنگ کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر ایک کنویں کے پاس آپ نے خیمے لگائے۔ تو اس پر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے یہاں پر خیمے لگائے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ نے مشورے سے لگائے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے لگائے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہاں سے خیمے اکھاڑ کر تھوڑے آگے جا کر جہاں پر 3-4 کنویں ہیں وہاں پر لگائیں، جس سے ہمیں وہاں سے پانی لینے میں بھی آسانی ہوگی اور ہمارے دشمن وہاں پر پڑاؤ نہیں ڈال سکیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابی کا جو مشورہ تھا بڑا پسند آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے خیمے اکھاڑ کر آگے لگا دیے، یہاں تک کہ ابو جہل کی فوج بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ اب ابو جہل کی فوج میں سے جو کہ 1000 کا عظیم لشکر تھا، عتبہ سامنے آیا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی اور اس کا بیٹا بھی ساتھ سامنے آئے۔ تو اس پر عتبہ نے آ کر مسلمانوں کو للکارا کہ کون ہے جو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ تو اس پر 3 انصاری باہر آئے اور میدان کی طرف نکلے۔ تو عتبہ نے کہا کہ اے محمد، ہم اپنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی جنہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے ہم انہیں مارنا چاہتے ہیں، انہیں باہر بھیجو۔ تو اس پر حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور 26 ایئر اولڈ حضرت علی سامنے آئے۔ یہاں عتبہ اور اس کا بھائی اور اس کے بیٹے کو پوری طرح قتل کر دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو تھوڑی بہت چوٹ آئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کی فوج میں عتبہ کا بیٹا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ نے ان کے بھائی
چچا اور ان کے والد کو قتل کر دیا، پر پھر بھی وہ اپنی راہ سے نہ ہٹے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ اتنے میں مسلمانوں نے دیکھا اور مسلمانوں کو پتا تھا کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے بلکہ خود اپنا ڈیفنس کریں گے۔ تو اس پر ابو جہل نے فل فلیج مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ پہلا جب حملہ کیا تو اس پر یہاں تک کہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک مسلمان 5 کفار کو قتل کرنا شروع ہو گیا، اور ابو جہل نے اپنی فوج کو پیچھے کر لیا۔ ابو جہل سمجھ رہا تھا کہ 2-3 منٹ میں ہم ان کا کام تمام کر کے نکل جائیں گے، پر اسے کیا پتا تھا کہ مسلمانوں میں کون سا جذبہ اور ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اب اتنے میں جب ابو جہل پیچھے ہو رہا تھا تو مسلمانوں نے سب بندی جو تھی وہ چینج کر دی، یعنی جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا اور جو پیچھے تھے انہیں آگے کر دیا، اور فریش لوگ آگے آئے اور فریش لوگوں نے پھر واپس مقابلہ کیا۔ تو ابو جہل نے پھر فل فلیج حملہ کیا، تو مسلمانوں نے پھر جوش و جذبے کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ اتنے میں بہت سے کفار مارے گئے اور ابو جہل بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اس پر اہل کفار اور جو بدر میں آئے ہوئے تھے ان کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے میں مسلمان ان کے پیچھے گئے اور جا کر انہیں اہل بدر سے بھگا دیا۔ اب اہل مکہ سمجھ رہے تھے کہ بہت جلد ابھی کفار آتے ہوں گے اور ہمیں خوشخبری ملے گی، پر جب وہ واپس آئے تو اہل مکہ نے دیکھا کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جنگ بالکل ہار چکے ہیں، اور مسلمان ادھر خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ اہل مکہ جو تھے وہ تقریباً 60 سال سے لگاتار عرب پر حکومت کر رہے تھے، اور انہوں نے ابرہہ جیسی عظیم فوج کو ہرایا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے 313 سے شکست کھائی تو وہ بالکل ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے حوصلے جو ہیں وہ ٹوٹنے پر آ گئے، اور اتنے میں ہی عرب میں اہل مکہ جو تھے ان کا نام پست ہو گیا۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کم سمجھا جاتا تھا اور عام سا سمجھا جاتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر سے نکال دیا گیا اور یہ دوسروں سے پناہ لیتا پھرتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر جیتی تو آپ ایک اچھے لیڈر اور اچھے اسٹیبلش جو فوج کو کرتا ہے، اچھے رہنما کی طرح آپ پورے عرب میں مشہور ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابو سفیان نے اگلی جنگ کا ارادہ کر دیا۔ سبسکرائب